شکریہ اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے موقع دے دیا. نماز جنازہ پہ جانا تھا، اس کے لیے. اسپیکر صاحب، ایک دفعہ واپس سیلاب آیا ہے، اور پہلی دفعہ تو سیلاب آیا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں میرے خیال سے 2 یا 3 دفعہ سیلاب آیا ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ڈوبا نہیں ہے. صوبہ سندھ کو جو ہے نا آپ لوگوں نے دل کھول کر ڈبویا ہے. کس طرح ڈبویا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ذرا حوصلہ رکھ کے ذرا برداشت کیجئے گا اور سنیے گا، پھر اپنی تقریر میں ضرور جواب دیجئے گا کہ کس طریقے سے آپ سب نے مل کر اس سندھ کے صوبے کو اور سندھ کے لوگوں کو آپ نے ڈبویا ہے. اسپیکر صاحب، مثال ملتی نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں کہ جہاں پہ اگر اتنا سیلاب بھی آیا ہو تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہوں، لاکھوں ایکڑ فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی ہو، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے ہوں، بے شمار لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہو. یہ مثال اسپیکر صاحب ہمیں پوری دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے. جب یہ میں بات کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو ڈبویا، ان کی سندھ حکومت نے ڈبویا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اسپیکر صاحب وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 15 سال سے اقتدار کے اندر ہیں. آپ کے 5 سے 6 دور صوبہ سندھ میں آ چکے ہیں. آپ کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ بارشیں آ رہی ہیں، آپ کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. سیلاب کا پانی بلوچستان اور کے پی سے ایک دن میں نہیں آ گیا تھا، گھنٹیاں بجائی جا رہی تھی آپ کے کان میں، لیکن حیرت کہ سو رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ بارش آئے گی، سیلاب آئے گا، سندھ ڈوبے گا، سندھ کے لوگ مریں گے، سندھ کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کریں گے، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، پھر باہر بھیک مانگنے جائیں گے، مال آئے گا، پھر اپنے اپنے کام جو ہے وہ سب کریں گے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو ڈبویا ہے، پرپسلی ڈبویا ہے، جس کے لیے صوبہ سندھ کیا پورا پاکستان آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آبپاشی کا نظام آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا. ہم جاننا چاہتے ہیں علی حسن کون ہے؟ میں تو انتظار میں تھا کہ بتا دیتے منسٹر صاحب، ان کی تو چلتی نہیں ہے. وہ علی حسن نام کا کوئی صاحب ہیں جو بڑے زمانے سے آبپاشی کے نظام کو چلا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 2021 اور 2022 میں اسپیکر صاحب 22 ارب 27 کروڑ روپے رکھے گئے آبپاشی کے نظام کے لیے. 2022-23 کے اندر 24 ارب 9 کروڑ روپے رکھے گئے. جائیں جا کے آڈٹ رپورٹ جا کے چیک کریں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان پچھلے 15 سال سے آپ کی کرپشن، آپ کی بے ضابطگیاں، آپ کی لوٹ مار کے لیے کتنی بڑی کتابیں لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جائیں جا کے ان کے اوپر کیس کریں اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ لمبی کتابیں آپ کے اوپر پوری چھپی گئی ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے آبپاشی کے محکمے کے اندر اربوں روپے کا جو ہے وہ بے ضابطگیاں کی ہیں. کون جواب دے اس کا؟ کون بتائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے کہ 2010 اور 2012 کے اندر سکھر کی ایک بڑی شخصیت نے کس طریقے سے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ پورے علاقے کو ڈبویا تھا، ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اس بات کو ہم یاد رکھیں گے کہ اس سیلاب کے اندر بھی کس طریقے سے شگاف لگائے گئے، کس طریقے سے جان بوجھ کے سندھ کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو صرف اپنی زمینیں بچانے کے لیے یہاں پر نہیں صوبے بھر میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی زمیندار ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے صوبے کو ڈبویا ہم جانتے تھے. اسپیکر صاحب، پریڈکشنز دی گئی ہوئی تھی، پہلے سے بتایا گیا تھا کہ جو بارش آ رہی ہے اس کے اندر اربن فلڈنگ بھی ہوگی، اس کے اندر جو ہے رورل ایریا بھی ڈوبے گا. پہلے سے رپورٹس آ گئی تھی کہ سیلابی پانی کتنا آئے گا، کہاں سے گزرے گا. کیوں نہیں تیاری کی گئی؟ میرا تو سوال ہے، یہاں پہ بیٹھے چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں یہاں پہ پڑھی بیٹھ کر. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر تھا، یہ آفت آئی، لیکن آپ کی کیا تیاری تھی؟ اس آفت کے اندر آپ نے اپنا کتنا کردار ادا کیا؟ آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ آپ کتنے قابلیت آپ کی کیا تھی. صرف بیٹھ کر یہاں پہ ٹائی لگا کر کوٹ پہن کر اپنی تقریر سنا کے چلے جائیں. آپ ذمہ دار ہیں چیف منسٹر صاحب، آپ یہاں پہ ہم سب کے سربراہ ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی. بار بار آپ کو چیف منسٹر بنایا جاتا، سمجھ نہیں آتا ایسے کون سے سرغاب کے پر آپ کے لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے آپ کو فائنانس منسٹری دی ہوئی ہے؟
کیا وجہ آپ ہوم منسٹری لے کر بیٹھے ہوئے؟ دونوں کی دونوں منسٹری آپ کے تباہی کا شکار ہیں. لوٹ مار آپ کی منسٹری کے انڈر ہو رہی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتابیں پڑھ لیں. آپ نے کیا کیا؟ ہوم منسٹری میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے رازنی کے کیسز ہو رہے ہیں, آپ نے کیا کر لیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اللہ اللہ کر کے انرجی کی منسٹری اٹھا کے بھی آپ نے جو ہے دوسرے منسٹر کو دی ہے. سو اسپیکر صاحب, جس طریقے سے صوبے سندھ کی بربادی چل رہی ہے یہ اب قابل قبول نہیں ہے. اربوں روپے اسپیکر صاحب آئے, اربوں روپے فورن ایڈ جو ہے وہ اربوں روپے کی شکل میں آئی ہے. وہ گئی کہاں ہے؟ وہ کس کو ملی ہے؟ سی ایم صاحب آپ نے تو یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دی کہ لاکھوں ٹینٹ آئے, آپ نے بتا دیا لاکھوں راشن بیگ آئے, آپ نے بتا دیا لاکھوں مچھردانی آئی ہیں. وہ کہاں پر گئی ہیں؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی طریقہ کار بنایا گیا؟ نہیں جناب, وہ جیالوں کے تھرو جو ہے وہ بٹوارا ہوا ہے. مطلب جو جیالہ جس کو ووٹ ملے گا اس کو جو ہے ریلیف دیا گیا. اسپیکر صاحب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کام کرنے کا. آپ جائیں دیکھیں جا کے کہ کے پی نے کس طرح کام کیا ہے, پورا ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں کہ کس کے گھر کو ریلیف دیا گیا ہے, کس کو پیسے دیے گئے, کس کو راشن دیے. جائیں جا کے وہاں پہ چیک کریں. یہاں پہ جیالوں کو بولا, ایم این ایس کو بولا, ایم پی ایس کو بولا. کیوں بھائی, یہ پیسہ آپ کا ہے کیا؟ آپ اپنا ذاتی پیسہ جتنا خرچ کریں, زمینیں بیچیں, گھر بیچیں, ڈیفنس کے بنگلے بیچیں, بانٹیں جتنا بانٹنا ہے. یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا جو کہ آپ نے اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے بانٹا ہے. دے دیا ہوگا 40%, لیکن 60% کا یہاں پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ بٹوارا کیا گیا ہے, ایسے ڈی سیز کے ہاتھ بٹوارا کیا گیا ہے جو 7 سے 7.5 ارب روپے ہائی وے کی کرپشن کے اندر ملوث ہے. پورا کا پورا پیسہ صاف کر دیا. ڈیپٹی کمشنرز کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے میں, کوئی سپر مین ہے وہ آپ کا سسٹم بھی چلائے گا, وہ مال بھی اکٹھا کرے گا, وہ ضلع کو بھی چلائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری سیلابی صورتحال میں بھی کام کرے گا. پی ڈی ایم اے کدھر ہے؟ پی ڈی ایم اے نے کیا کرا؟ آپ سو رہے تھے, آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دیکھیں کہ آنے والی کسی بھی آفت کے لیے پی ڈی ایم اے کی کیا تیاری ہے. کوئی گھنٹہ تیاری نہیں تھی پی ڈی ایم اے کی. سو رہی تھی آپ کی پی ڈی ایم اے جس طرح آپ سو رہے ہیں پچھلے 15 سال سے. ایک ریاست چل رہی ہے پورے صوبے سندھ کے اندر, ضلع کے اندر اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ چل رہی ہے. کوئی سردار کو فلاں ضلع دیا ہوا ہے, فلاں ضلع جو ہے فلاں سردار سنبھال رہا ہے, فلاں ضلع جو ہے فلاں سردار سنبھال رہا ہے. جو سرکاری لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غلامی کر رہے ہیں, وہ آپ کی غلامی کر رہے ہیں. صوبہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, صوبہ پیچھے جا رہا ہے آپ کے اس نظام سے. اگر نظام بہتر کرنا ہے, صوبے کو آگے چلانا ہے, تو یہ سرکاری افسران ہیں, ان سے کام لیں, میرٹ کے نظام کے اوپر کام چلائیں. آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہمارے جو آپ کے یہاں پہ اتحادی بیٹھے میں, انہوں نے بولا کہ نہیں, ہم جو ایڈمنسٹریٹر بتائیں گے وہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بناؤ اس کو. یہ کیا مذاق تماشا لگایا ہوا ہے؟ مطلب سیاسی جماعتیں بتائیں گی کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا, کون سے ضلع کے اندر کون سا آئے گا. 3 ضلع بٹوارا ہو گئے, 3 ضلع ان کے, 3 ضلع ان کے. کراچی شہر کو لوٹنا ہے جتنا لوٹو. اس کے بعد اسپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے صوبے کا بربادی چل رہی ہے, یہ اگر یہی حالات چلے تو بڑے افسوس کی بات ہے. جن لوگوں کے ہاتھ اسپیکر صاحب انہوں نے بٹوارا کرا ہے فورن ایڈ کا, یہاں لوگوں کی جمع کنجیوں کا, جائیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے, ان کے گھروں سے, ان کے گوڈاؤن سے. اگر آپ کو راشن بیگ نہیں ملے تو میرا نام تبدیل کر دینا, وہیں سے ملیں گی ساری مچھردانیاں, وہیں سے آپ کو ملیں گے سارے راشن. کیونکہ میرٹ کا نظام آپ نے قائم نہیں کیا, آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کری. یہ بیٹھے ہوئے افسر ان کو استعمال کریں, اتنا زبردست طریقے سے کام کریں گے. نہیں, ان کو غلامی کرانی ہے, یہ ساری زندگی غلام رہیں گے آپ کے. آپ جمہوریت کے اوپر پتہ نہیں کون سے چیمپئنز بنے ہوئے, آپ اس کے اندر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں, آپ کا اس بات کا بلیو ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی قسم کا بلیو رکھتے ہیں. آپ کے اسلام آباد کے وزیر اعظم اسپیکر صاحب, انہوں نے اعلان کیا کوئی 16 سے 15, 10 سے 15 ارب روپے ہر صوبے کو دیں گے. اس اسلام آباد کے وزیر اعظم نے گھنٹہ دیا صوبے سندھ کو, 1 روپیہ نہیں دیا, 1 ٹکا نہیں دیا اسلام آباد کے امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم نے. کیوں خاموش ہیں آپ؟ آپ کے اتحادی ہیں, آپ رجیم چینج کے ان کے حصے دار ہیں,
ساتھ میں ادھر بھی اتحادی بیٹھے ہوئے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے سندھ کے لوگوں کو اس نے انصاف نہیں دیا۔ ہیلی کاپٹر میں چکر لگا کے 3 چکر لگائے، اپنی ویڈیو بنائی، تصویریں کھینچی، اور اسلام آباد کا وزیر اعظم نکل گیا۔ سندھ کے لوگوں کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ آج بھی تقریباً 120 ارب روپے انہوں نے کے پی کے دینے ہیں، لیکن نفرت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ پیسہ بھی روکا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے اس وفاقی حکومت کا۔ خوش ہو گئے رجیم چینج کر کے، آپ بھی خوش، یہ بھی خوش، ملک برباد کھڈے میں گیا۔ کدھر ہے آپ کی اکانومی؟ کس ریٹ میں پیٹرول مل رہا ہے؟ کہاں پہ ڈیزل مل رہا ہے؟ مرغی، گوشت، دال، سبزی کسی انسان کے، کسی پاکستانی کے جو ہے اس کے بس میں نہیں اسپیکر صاحب خریدنا۔ بچوں کی فیس خریدے، گیس کے بل جمع کرائے، بجلی کے بل جمع کرائے۔ خوش ہو گئے آپ لوگ؟ ملک گیا کھڈے میں۔ ہاں بھائی رجیم چینج کرنا ہے، بس خوف تھا عمران خان کا۔ آؤ مقابلہ کرو، یہ محترمہ کی جماعت ہے، جا کے مقابلہ کریں، میدان میں آئیں۔ لیکن آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمران خان زخمی ہو گیا۔ ہمارے دل بھی روئے تھے جب محترمہ کے اوپر حملہ ہوا تھا پہلی دفعہ۔ اگر اس وقت محترمہ کے حملے کے اوپر اس بات کا نوٹس لے لیا جاتا کہ کن لوگوں کا اس نے نام لیا تھا، آج وہ عورت یہاں پر ہوتی، آج وہ ہوتی عورت یہاں پہ۔ ہمیں دکھ تھا کہ ایک عظیم عورت آج دنیا میں نہیں ہے، ایک عظیم سیاستدان۔ آپ چاہتے ہیں ایک اور ایک عظیم آدمی چلے جائے؟ بھائی مقابلہ کریں میدان میں آ کے، آپ کے اندر ہمت ہے تو۔ کیا رونا دھونا لگا ہے؟ جس وقت اسپیکر صاحب سیلاب آیا ہوا تھا، جب متاثرین رو رہے تھے، یہ بیٹھ کر سندھ ہاؤس کے اندر دکانیں لگائے ہوئے تھے، بیکاری جو ہے نا آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اپنے سودے کر رہے تھے، بے شرموں کی طرح لوٹے بیٹھے میں آج سیوان کے اندر۔ حرام ہے بیٹھنا کہ اگر ووٹ عمران خان کا لیا تم ادھر کیسے بیٹھے ہو؟ یہ جگہ ہے تمہاری۔ نہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امتیاز شیخ جیسے لوگوں کو، جنہوں نے چھوڑا، گئے جا کے الیکشن لڑے اور جیت کر آئے۔ یہ سیٹ عمران خان کی تھی، یہ کسی لوٹے کی سیٹ نہیں تھی۔ یہ نظام بھی تبدیل ہونا چاہیے اسپیکر صاحب۔ جو ملک میں ظلم اس وقت ہو رہا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، جو شہباز گل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ کی لیڈر محترمہ کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بھی نہیں سنی جو نام اس نے دیا تھا، کہا تھا کہ مشرف اس کے پیچھے ہے میرے حملے کے اوپر۔ چلے گئی، وہ خوش ہو گئے سب۔ ہم اپنے لیڈر کو اس طرح نہیں کھو سکتے اسپیکر صاحب، نہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی لیڈر کے اوپر آنچ بھی آئے۔ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ ہماری پہچان ہے، انہوں نے یہاں پر کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر پور ناتن شاہ کا جو روڈ ہے جو مہر کو ملتا ہے، وہ بھی کچھ دنوں پہلے اسپیکر صاحب اس کو وہاں سے پانی نکالا گیا ہے۔ آج بھی بیشتر علاقے جو ہیں وہاں سے ڈی واٹرنگ نہیں کی گئی ہے۔ کیوں نہیں کری بھائی؟ اور مال جمع کر رہے ہو، بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ بیٹھی ہیں خاتون یہاں پہ، جو واحد منسٹر میں سمجھتا ہوں حضرت پیچو صاحب کے، جب ان سے بات کرتے ہیں مناسب جواب دیتی ہے۔ یہ بیٹھے سارے تنقید کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ سیکھیں ان سے، نہیں اس وجہ سے کہ منسٹر، لیکن ہمیشہ کام ہے جو کچھ انہوں نے بولا، ہو سکتا ہے ان کی غلطیاں ہوں، لیکن ایز ہیلتھ منسٹر یہ پرفارم کر رہی ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا۔ کیوں میں دوسروں کی کروں؟ مجھے پتہ نہیں ہو رہا کام، ضرور غلطیاں ہوں گی ان کی بھی، لیکن بہتری کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اسپیکر صاحب جو کچھ سرداروں نے کرا وہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ مچھر لیک کی بات کریں یا حمل لیک کی بات کریں۔ وہاں کے سرداروں کو نظر آ رہا تھا کہ پانی آ رہا ہے، جمع کر رہے تھے مچھر لیک میں بھی اور حمل میں بھی، ڈبو دیا، بعد میں خوش ہو گئے سارے۔ اس طریقے سے اسپیکر صاحب جو ہے اس صوبے کو چلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آئے، ہم نے کہا بھائی کوئی آیا بہت ہی پڑھا لکھا آدمی، کوٹ ٹائی شریف لگا کے بولا کہ میں سندھ میں ہیلتھ ایمرجنسی لے کر آؤں گا، میں سندھ میں ایجوکیشن ایمرجنسی لے کر آؤں گا۔ کون سی ایجوکیشن ایمرجنسی لے کر آئے؟ یہ کون سی ہیلتھ ایمرجنسی لے کر آئے؟ کسی کام کا سی ایم نہیں ہے یہ۔ کیا کام کیا؟ بولا کہ میں موبائل یونٹس لے کر آؤں گا، ہیلتھ کے کدھر ہیں؟ مجھے بتائیں، اگر سندھ کے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، بی ایچ یو سے ڈوب گئے تو وہ ہیلتھ یونٹس کدھر ہیں؟ جو موبائل تھے ان کی صرف وہاں پہ افسرانوں کی تنخواہیں جاری ہیں، وہ آپ کے موبائل یونٹس نہیں ہیں۔ حالت دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناس ہوا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب یہ سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کے بچے ہیں، ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کو آگے نکالنا ہے، ان کو پوری دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ ان کو تعلیم نہیں مل رہی ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے تو گھر کے اندر مجھے پتا ہے کیا حال ہے۔
میرا تو باورچی بھی سندھی ہے, میرا گارڈ بھی سندھی ہے, میرا کک بھی سندھی ہے, میرا ڈرائیور بھی سندھی ہے, سب الگ الگ علاقوں سے, کیونکہ میری وائف سندھی ہے. وہ مجھے بتاتے ہیں, ایک صاحب اسپیکر صاحب میرے پاس ڈرائیور تھا, جب کام چھوڑ کے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میرے افسر نے مجھے واپس بلا لیا ہے. دیکھا کیا مطلب؟ بولا میں فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہوں میں ڈرائیور ہوں, ختم کر رہا ہوں, ڈرائیور ہوں, مجھے واپس جانا ہے. 3 سال میں بس کام کیا, مجھے پتا چلا وہ سرکاری افسر ہے. ابھی ایک اور جاننے والے کا پتہ چلا وہ کسی جاننے والے گھر میں کوئی چیک اینڈ بیلنس اسپیکر صاحب یہاں پر نہیں ہے. اسپیکر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے اسپیکر صاحب آپ سنیں, زرعی قرضہ اسکیم سٹارٹ ہو رہی ہے, اربوں روپے بانٹے جائیں گے جی آر اے کے تھرو. ایم این ایز ایم پیز میں نے سے کیوں اسپیکر صاحب کمیٹی بنائیں, جی ڈی اے کے لوگ لیں, ایم جی ایم کے لوگ لیں, اپنے لیں, محلے کمیٹی کے لوگ لیں. یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ افسران ان کی ڈیوٹی لگائیں, یہ جو مرضی آئے یہاں پہ بٹوارہ جس کو دینا دو. اسپیکر صاحب یہ پیسہ ٹیکس پیئرز کا ہے, اربوں روپے سندھ حکومت قرضے لے رہی ہے. سندھ حکومت اربوں روپے کیا کر رہی ہے؟ میرے حلقے کے اندر گٹر ڈال رہی ہے, گٹر لائنیں ڈال رہی ہے, پانی کی لائنیں ڈال رہی ہے, ورلڈ بینک سے کلک کے نام پہ پروگرام سے پارک بنا رہی ہے. اسپیکر صاحب آپ کے بچے یہ قرضے اتاریں گے, گٹر لائن ڈال رہے ہیں, ورلڈ بینک سے لے کے پارک بنا رہے ہیں. اسپیکر صاحب یہ پرائرٹیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ورلڈ بینک سے پیسے لینے کو اسکول پہ لگا رہے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے, کوئی مطلب زندگی موت کا معاملہ ہے تو وہ قرضہ اس کے اوپر لے کے لگائیں, لیکن سود پہ پیسے لے کے گٹر لائن, پانی کی لائن, پارک بنا رہے ہیں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے. اسپیکر صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ. اسپیکر صاحب پورا صوبہ ڈوبا, جہاں بارش ہوئی ڈوبا. بتایا ہے نا, خود یہاں پہ کھڑے ہو کے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ کون سے علاقے کے اندر کتنی بارش ہوئی. کراچی کے اندر یہ میرے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, صدر میں کتنی ہوئی, منوڑا پہ کتنی ہوئی, فلاں پہ کتنی ہوئی. اسپیکر صاحب کراچی کیوں نہیں ڈوبا؟ کیوں کراچی آخری بارش میں نہیں ڈوبا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے عمران خان سے فنڈز لے کے کراچی کے 3 بڑے نالوں کو بنایا, وہاں پہ انکروچمنٹ کی, ری سیٹلمنٹ کی, اس کے اعتراف میں سڑکیں بنائی. کراچی ڈوبا. پتہ چلا کہ کیوں نہیں ڈوبا تم لوگوں کو, اس وجہ سے نہیں ڈوبا. اسپیکر صاحب آڈٹ رپورٹ کیا بول رہی ہیں؟ ختم کرو. آڈٹ رپورٹ اسپیکر صاحب کیا بول رہی ہیں؟ میں تو جھوٹا ہوں نا, ہم سب جھوٹے ہیں. آڈٹ رپورٹ کیا بول رہی ہے؟ پہنچ آگے دیکھو تم لوگوں کا پورا چٹا کھٹا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے لکھا ہوا ہے. آپ ادھر میرے منہ کے اوپر مارو اور پڑھو کہ اس پہ کیا لکھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اسپیکر صاحب صوبہ سندھ میں جو افسران ہیں, جو بابو ہیں, ان کے لوٹ مار کے اوپر کتنی ریکوری ہوئی, ان بابوؤں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ آپ ان کے خلاف نہیں لیتے کیونکہ آپ خود ملے ہیں, آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے ان کو کیونکہ آپ کا خود دامن صاف نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا ہے؟ 15 سال سے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ہر طاقت موجود ہے, لیکن آپ نے ان کے خلاف نہیں لیا ایکشن. وہ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں لیا. میرا صوبہ سر نیچے جا رہا ہے, کے پی میرا صوبہ ہے میرے ملک کا, پنجاب میرا صوبہ, گلگت بلتستان, بلوچستان, لیکن سر میرا غرض, میری جان, سب کچھ میرا صوبہ سندھ ہے, اور میرا شہر کراچی جو صوبہ سندھ کا دل ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. کیا حشر کیا کراچی شہر کا انہوں نے بیٹھ کر, تیلی لگائی ہے, پوری سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے. یہ آپ کا دل ہے شہر کراچی صوبہ سندھ کا, یہ سارے لوگوں کو یہاں پہ فیڈ کرتا ہے, پورے صوبے سے لوگ آتے ہیں. سر انہوں نے شہر کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے لڑکوں میں, سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, سروس کا نظام تباہ کر کے آ رہے ہیں بیٹھ کے. آپ ان کو خوف ہے کہ تحریک انصاف کا کراچی میں میئر آ جائے گا, اتحادی بھی پریشان ہیں, یہ بھی پریشان ہے, آئے گا میئر کراچی میں پی ٹی آئی کا ہی, عمران خان کا آئے گا, حکومت بھی انشاءاللہ تعالیٰ صوبہ سندھ میں عمران خان کی آئے گی سیٹ پہ, وزیر اعلیٰ بھی عمران خان کا بیٹھے گا. اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے راشن کس کو دیا؟ اسپیکر صاحب انہوں نے ٹینٹ کس کو دیے؟ اسپیکر صاحب انہوں نے ترپال کس کو دیے؟ میں اسپیکر صاحب خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کراچی کی تمام مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے کراچی شہر میں کیمپس لگائے اور جا کے بانٹا راشن سندھ میں, کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی. میں کراچی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے محنت کری,
ٹرک لیے جا کے وہاں پہ بانٹ کر آئے. میں این جی اوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, میں آرمی کو, رینجرز کو, ایئر فورس کو, نیوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن تم کو کیسے خراج تحسین پیش کروں؟ تم لوگوں نے کیا کرا؟ اسپیکر صاحب, یہ سیلاب واپس آئے گا. یہ سی ایم صاحب یہاں پر آئیں, بتائیں ان کی کیا تیاری ہے اگر 2023 کے جولائی کے مہینے میں یہ سیلاب واپس آئے گا تو, اگر 2024 میں آئے گا ان کی کیا تیاری ہے؟ اسپیکر صاحب, کوئی تیاری نہیں ہے. سندھ کے لوگ ڈوبیں گے, سندھ کے لوگ پھر مریں گے, پھر تیار فصلیں تباہ ہوں گی, پھر لوگ نقل مکانی کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے قسم کھائی ہے سندھ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. سندھ جائے گا کھڈے میں جائے گا. آپ نے کام نہیں کرنا. اللہ نہ کرے ایسی بات آپ نہ کریں ہمارے صوبے کی, پھر کھڈے وڈے کی بات نہ کریں. یہ صوبہ ختم آپ کو کرتے میں بتاؤں 5000 سال پرانا ہے. صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرا دل دکھتا ہے جو حال میں صوبہ سندھ کا دیکھتا ہوں. میں صوبہ سندھ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں سندھ کے لوگوں کو اچھی تعلیم لیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں سندھ میں ایک اچھی حکمرانی چاہتا ہوں. لیکن یہ جو ان کی طرز حکمرانی ہے, اس سے اسپیکر صاحب آپ کا صوبہ سندھ صرف پیچھے جائے گا, یہ آگے نہیں جائے گا. یہ میری بہنیں خواتین بیٹھی ہیں, یہ قابل ہوں گی. ایک عورت نے ثابت کیا کہ وہ اچھی ہیلتھ منسٹر ہے. لے کر آئیں ان عورتوں کو آگے, لے کے جائیں ان کو پیچھے, دیکھیں صوبہ بہتر ہوگا. یہ اگر کام کر سکتے تو انہوں نے 15 سال میں کام کرنا تھا. یہ 1500 سال بھی آپ لگائیں گے, یہ کام نہیں کریں گے. عورتوں کو ایکول اپرچونٹی دیں, دیکھیں عورتیں کیا کریں گی. میں آخر میں اپنی سندھ کی عوام کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کے پی میں بھی حکومت بنی, پنجاب میں بھی بنی, گلگت بلتستان میں بھی, کشمیر میں, انشاءاللہ تعالیٰ صوبہ سندھ میں بھی ہم آئیں گے اور ہم ڈیلیور کریں گے. ہم بتائیں گے صوبہ سندھ کیسے آگے جائے گا. شکریہ.